إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم بے سر و سامان تھے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے ان گنت وسائل اور ذرائع بخشے۔ ہم گمراہ تھے، اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، ہر مسلمان اس بات کو اچھے طرح سے جانتا ہے
کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اور یہ کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اس لیے اس قرآن کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف بھی ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت اس طریقے سے ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اس طریقے سے ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس لیے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی اس کے دل میں قرآن کی محبت ضرور ہوگی، اور جو سینہ قرآن کی محبت سے خالی ہوگا وہ سینہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی خالی ہوگا۔ معزز سامعین، آج ہم جس طرف بھی نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج ہم ہر چہار طرف ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ یہ رسوائیاں، یہ بربادیاں اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ قرآن جیسی کتاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آج محمد عربی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، مسلمانوں کی مسجدیں، عبادت گاہیں، مسلمانوں کا وجود، مسلمانوں کی بقا، ہر چیز خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں یہ ہولناکیاں، یہ بربادیاں ہم مسلمانوں کے حصے میں کیوں؟ تو اس کا سیدھا جواب یہی ہے کہ آج مسلمان نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا۔ اس وجہ سے ہم نے اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، اس وجہ سے یہ ذلت و رسوائی، اگر ان ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آم کی ڈال میں ایک آم کا پھل لگا ہوا ہے، اچانک وہ پھل ٹوٹتا ہے اور زمین پر گر پڑتا ہے۔ آخر کیوں؟ آم کی ڈال سے ٹوٹے ہوئے آم کو آسمان اپنی طرف بھی کھینچ سکتا ہے، کیوں نہیں کھینچا؟ کیونکہ قدرت کا یہ اٹل قانون ہمیں اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اپنی اصل بنیاد کو چھوڑ دے گی تو نیچے جائے گی، پستی میں جائے گی، بلندی پر نہیں جا سکتی وہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک پتنگ فضا میں اڑ رہی ہے، لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی اصل ڈور سے، اصل بنیاد سے جڑی ہوئی ہے۔ اب جب وہی پتنگ اپنی اصل بنیاد سے کٹ جاتی ہے، ڈور سے ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہی ہوا کہ آج مسلمانوں نے اپنی اصل بنیاد کو، قرآن اور اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے وہ پستی میں جا رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جبکہ قرآن نے خود کہا ہے مسلمانوں سے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اقوم کا صیغہ استعمال کیا ہے جس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھے راستے کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرنے والا ہے، جس پر چل کر انسان بھٹکنے سے بچ جائے، اپنی منزل پر صحیح سالم پہنچ جائے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک مشرک باپ اپنے کمسن بچے کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے تاکہ راستوں کے ٹھوکروں سے وہ محفوظ رہے، ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جائے اور اپنی منزل تک صحیح سلامت پہنچ جائے، اسی طریقے سے قرآن اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ تم میرے دامن کو تھام لو، تم میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہاری انگلی پکڑ کر چلوں گا، تمہیں راستوں کے ٹھوکروں سے محفوظ رکھوں گا، تمہیں گمراہی کے راستے سے بچاؤں گا، اور تمہیں تمہاری منزل یعنی جنت کے دروازے تک چھوڑ دوں گا۔ تم میرے دامن کو پکڑو تو صحیح، مومن بنو تو صحیح۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن بن کر رہے۔ آپ دیکھیے انسان اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے حادثات سے دوچار ہوتا رہتا ہے،
کبھی امیری ہے تو کبھی غریبی ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی، کبھی عزت سے سابقہ پیش آتا ہے تو کبھی ذلت سے. لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے مسلمانوں سے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو ذلیل نہیں کرے گا، مومنوں کو اللہ رب العالمین رسوا نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے تحفظ، ان کی فلاح اور ان کی بہبود کی اللہ رب العالمین نے ضمانت دی ہے، مگر مشروط طور پر، ایمان کی شرط کے ساتھ. عربی کے اندر ایک مشہور کہاوت ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے جس کے لیے شرط لگائی گئی. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ آپ ٹرین پر بیٹھیں تو اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، یعنی ٹرین پر بیٹھنا آپ کے لیے شرط ہے. اگر آپ ٹرین پر بیٹھے ہی نہ، پلیٹ فارم پر ہی کھڑے رہیں، اسٹیشن پر ہی کھڑے رہیں، تو کیا آپ اپنی منزل پر پہنچ پائیں گے؟ قطعاً نہیں پہنچ سکتے. تو ٹرین پر بیٹھنا شرط ہے، جب تک شرط پوری نہیں ہوگی تب تک وہ چیز بھی پوری نہیں ہو سکتی جس کے لیے شرط لگائی گئی. تو اللہ رب العالمین نے مومنوں سے کیا کہا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مومنو تم سربلند رہو گے، اور اے مومنو تمہیں سربلندی ملے گی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن کر رہے. اگر تم مومن بن کر رہے تو تمہیں عزت ملے گی، اگر تم مومن بن کر رہے تو تمہیں عزت و وقار ملے گا، تب تمہیں دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت اپنا کھلونا نہیں بنا سکتی. مومن بنو تب اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی، تب اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. مومن بن کر رہو گے تب اللہ رب العالمین اپنا رحم تم پر فرمائے گا. آج ہمارا سوال یہ بہت بڑا ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی نصرت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے، اور پھر بھی مومنوں کی مدد نہیں ہو رہی ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہاں پر دو ہی چیزیں لازم آتی ہیں. پہلی چیز یہ، یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے، اور دوسری چیز یہ، یا تو ہم جھوٹے مومن ہیں. اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. اگر مدد نہیں آ رہی ہے تو یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے یا ہم جھوٹے ہیں. اور قرآن کے بارے میں ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن جھوٹا نہیں ہے. اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، جس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ ہم حقیقت میں مومن نہیں ہیں. اس وجہ سے آپ قرآن اٹھائیے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے نہ جانے کتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کے متعلق بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین مومنوں کو عزت دینے والا ہے. آپ قرآن اٹھائیے دیکھیے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کہتا ہے جو اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، انہیں کسی طریقہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف پانے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بشارت ہی بشارت ہے، وہ فی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی بشارت ہی بشارت ہے. اللہ رب العالمین نے مومنوں کے متعلق یہ بیان فرما دیا کہ آپ ایمان لائیے، اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں آپ کو بشارت سنائے گا، آپ کو بشارت دے گا. ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین آسمان و زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. ایمان تو لاؤ، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا تو کرو. آسمانوں سے اللہ رب العالمین برکتوں کے دروازے کھول دے گا، زمینوں سے اللہ رب العالمین برکتوں کے دروازے کھول دے گا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑا سوال ہمارا یہی ہے کہ آج ہمارے یہاں برکت نہیں، کسی چیز میں، نہ مال میں نہ کاروبار میں برکت رہی نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ برکت آئے گی، آپ ایمان لاؤ، آپ حقیقت میں مومن بنو، برکت آئے گی آپ کے پاس. اللہ رب العالمین آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول دے گا. ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عزت اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عزت بتلائی ہے. اور آج ہمارے لیے کیا ہے؟
ہم ذلت، ہمارا سابقہ ذلت سے پیش نہیں آ رہا ہے، ہمیں عزت مل نہیں رہی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے کہ عزت اللہ رب العالمین کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ تو صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم حقیقت میں مومن رہے ہی نہیں، حقیقی معنوں میں ہم مومن نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر دنیا میں بھی لازم ہے اور آخرت میں بھی ہم پر۔ جس روز گواہ قائم ہوں گے، آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس روز بھی ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا، کئی مقامات پر یہ چیز فرمائی ہے مومنوں کے متعلق۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر آج اچھی زندگی ہم نہیں بسر کر پا رہے ہیں تو اس کے پیچھے راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہمیں وجہ تلاش کرنی چاہیے، وجہ ڈھونڈنا چاہیے ہمیں۔ اور ہم میں سے سب یہ جانتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنا یہی وجہ ہے عمل۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، مومن ہے اگر وہ، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ہم اسے اچھی زندگی بسر کرائیں گے، اچھی زندگی دیں گے۔ آپ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو اچھا بسر کرائے گا۔ وجہ تو یہی ہے ہمارے پاس کہ آج ہم نیک عمل نہیں کر رہے ہیں، اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں، حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لائے۔ اور یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے جہاں پر قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ایمان والے بن کر رہو، تو اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے گا، آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ رب العالمین آپ کو اچھی زندگی بسر کرائے گا۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر تم نے قرآن اور اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لیا تو اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو تنگ بھی کر دے گا۔ بارہ سنا ہوگا آپ نے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور کل قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑیں گے تو کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو تنگ کر دے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ نہ موڑیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے اپنے آپ کو نہ پھیریں۔ اللہ رب العالمین نے جو اسلامی تعلیمات ہمیں بتلائی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی انہی کے مطابق بسر کریں، ورنہ ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور اٹھائیے تاریخ، آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ جب مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات سے منہ موڑائے، اسلامی تعلیمات سے منہ موڑائے، تب ان پر مظالم ہوئے، تب ان پر ظلم ڈھائے گئے۔ آپ زیادہ دور مت جائیے، اس ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا مسلمانوں پر بڑے ظلم ہوئے، مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ ظلم ہوئے۔ اس وقت جب مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، جب ان کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں رہا، اس ملک میں، اس جمہوری ملک میں 30 سال سے زائد ایک ہی پارٹی کی حکومت رہی ہے، پھر 30 سال کے بعد جب دوسری پارٹی برسر اقتدار آئی تو مسلمانوں نے چین و سکون کی سانس لی کہ شاید اب ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ مسلمانوں نے سوچا کہ شاید اب ہمارے کاروبار محفوظ ہو جائیں، مسلمانوں نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اس ملک میں عزت اور امن کے ساتھ جینے کا موقع ملے، مسلمانوں نے سوچا کہ شاید اب ہمارے بچوں کو زندہ جلانے کی کوئی کوشش نہ کرے، مسلمانوں نے سوچا کہ شاید اب ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کی عزتیں اور عصمتیں محفوظ رہیں۔ مگر وہ دور کھڑا ہمالیہ مسلمانوں کی سادہ لوہی پر ہنس رہا تھا، اور کہنے والے نے بجا طور پر کہا بھی کہ پنچھی یہ سمجھتے ہیں کہ چمن بدلائے، ہنستے ہیں ستارے کی گگن بدلائے، شمشان کی خاموشی مگر کہتی ہے لاش وہی صرف کفن بدلائے۔ فسادات پر فسادات ہوتے رہے، ظلم پر ظلم ہوتے رہے، ہم کیا کرتے رہے، ہم احتجاج پر احتجاج کرتے رہے، ریلیاں نکالتے رہے، سڑکیں جام کرتے رہے، کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی نتیجہ نکلا؟ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جو
ہم نے ریلیاں نکالی، سڑکیں جام کی، ویسے ویسے ہمارے اوپر اور مظالم بڑھتے چلے گئے۔ آخر کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا ہم تو کہیں نہیں ہارے، ہم تو کہیں نہیں مارے گئے، کہیں نہیں برباد کیے گئے، چاہے وہ اندلس ہو جہاں مسلمانوں کو اتنا مارا گیا تھا کہ ان کی لاشوں سے تالاب اور خندق پڑ گئے تھے، اور چاہے وہ بغداد ہو جس کی تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اگر ہم کہیں ہارے ہیں، کہیں مارے گئے، اگر ہم پر کہیں زوال آیا ہے تو ہماری بے عملیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر زوال آیا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر انحطاط آیا ہے، ورنہ ہم تو اس دنیا کے اندر عزت والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت عطا فرمائی تھی، اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت کی زندگی دی تھی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے زوال انحطاط ہم پر آیا۔ ہم ظاہر میں تو مومن رہے، مگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا زندہ عقیدہ باقی نہیں رہا۔ ہم نے دنیا کے اندر ہر طرح کی پرستش میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین کی سچی پرستش سے منہ موڑ لیا۔ ہم دنیا اور اس کے فائدوں کے لیے تو مرتے رہے، مگر اللہ رب العالمین کے لیے مرنے اور اس کے لیے جینے کا خیال ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہوا۔ ہم دنیاوی مصیبتوں سے ڈرتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینے کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو سکا۔ یقیناً ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یقیناً ہم پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ ظلم اس ظلم کے نتیجے میں ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ یہ ایمان اور نیک عمل کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے، اور ان نازک حالات سے مجبور ہو کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان نازک حالات سے مجبور ہو کر ہم قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اللہ سے شکایت ہوتی ہے، اللہ مومنوں پر بڑے مظالم ہو رہے ہیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے حالات بڑے خراب ہیں۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ اپنے نامہ اعمال تو دیکھو، تم اپنے اعمال تو دیکھو، تم کس طریقے سے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو۔ تمہارا عمل کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی نصرت، اللہ رب العالمین اپنی مدد فرمائے۔ ہمارے اعمال کتنے برباد ہو گئے، اور یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمان اس چیز کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، ہم مسلمان اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، کہیں بھی بیٹھ جائیے، گھروں میں بیٹھ جائیے، باہر دکانوں پر بیٹھ جائیے، ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائیے، ٹرینوں میں بیٹھ جائیے، دیکھ لیجئے جہاں چار مسلمان ہیں، اگر مسلمانوں کی حالت کے متعلق گفتگو ہونے لگے نا تو مسلمان یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے، اس وجہ سے کیونکہ مسلمانوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ ہر کوئی یہ رٹ لگاتے ہیں، ہر کوئی یہ رٹ لگائے ہوئے ہے، لیکن اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہماری مثال تو ان چڑیوں جیسی ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک چڑی مار رہا کرتا تھا، چڑیوں کا شکار کیا کرتا تھا، چڑیوں کے شکار سے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ راستے میں پنڈت جی سے ملاقات ہو جاتی ہے، پنڈت جی ان کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ بے زبان جانوروں پر اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا اتیاچار، اور اس کے بعد وہ گھر جاتے ہیں اور ایک ترکیب انہیں سوچتی ہے۔ وہ ترکیب یہ سوچتی ہے کہ کچھ پنچھیوں کو لا کر بول سکھاتے ہیں۔ کچھ کیا بول سکھاتے ہیں پنچھیوں کو؟ شکاری آئے گا، جال پھیلائے گا، دانا ڈالے گا، پھانس کر لے جائے گا۔ کچھ پنچھیوں کو پکڑ کر یہ بول سکھاتے ہیں، اور بول سکھانے کے بعد پنچھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ پنچھی باغ میں جاتے ہیں، جس ٹہنی پر بیٹھتے ہیں اس ٹہنی پر یہی رٹ لگاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے کر کے پورے باغ کے پنچھی یہی رٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حسب معمول جب شکاری باغ کے اندر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یہ جملہ پنچھیوں کی زبان سے سنتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کے عالم میں اپنے جال کو پھیلاتا ہے، دانا ڈالتا ہے، اور ایک پیڑ کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ پنچھی آ رہے ہیں، جال میں پھنستے جا رہے ہیں، وہ پنچھیوں کو اپنے جال سے نکال کر جھولے میں ڈال لائے، اور پھر بھی پنچھی وہی رٹ لگا رہے ہیں کہ شکاری آئے گا، جال پھیلائے گا، دانا ڈالے گا اور پھانس کر لے جائے گا۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ آج ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں مسلمانوں کے حالات بڑے خراب ہیں، مسلمانوں کے اعمال بڑے خراب ہیں۔ مسلمان رائے جہاں بیٹھ جائیے، مسلمان یہ تو بتلا رہا ہے، یہ قبول کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جو جن اعمال کو چھوڑے بیٹھا ہے، جن اعمالوں سے اس نے انحراف کیا ہوا ہے، ان کو سدھارے، وہ اپنے آپ کو حقیقی مومن بنائے، اس کے لیے تیار نہیں مسلمان۔ اور ہم اپنی بے عملیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نصرت ہمیں مل جائے، اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں مل جائے۔ کیسے مل سکتی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کی نصرت وہاں تلاش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد ہم وہاں تلاش کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں اللہ رب العالمین کی نصرت ملنے ہی والی نہیں ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھے شخص کی ایک سوئی کھو جاتی ہے، وہ راستے پر سوئی کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، ایک راہگیر گزرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بابا کہتے ہیں کہ بیٹا میری سوئی کھو گئی ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ راہگیر پوچھتا ہے کہ بابا سوئی کہاں کھوئی ہے؟ تو جواب دیتا ہے بوڑھا شخص، سوئی تو گھر کے اندر کھوئی ہوئی ہے، لیکن وہاں اندھیرا ہے تو میں نے سوچا راستے پر اجالا ہے تو وہاں پر سوئی تلاش کر لیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتلائیے کیا بوڑھے شخص کو سوئی راستے پر مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی، کیونکہ سوئی وہاں پر کھوئی ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عزت ہم وہاں پر تلاش کر رہے ہیں، سکون ہم وہاں پر تلاش کر رہے ہیں جہاں سکون ہے ہی نہیں۔ ہم گناہوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، یہاں سکون ملنے والا نہیں میرے ساتھیوں۔ سکون ہمیں ملے گا تو اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملے گا، سکون اگر ہمیں ملے گا تو اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کرنے سے ہمیں ملے گا۔ سکون ہمیں یہاں نہیں ملے گا، گناہوں میں سکون نہیں ملے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا، یا میں یہ کہوں کہ آج مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ انسانی لغت کے اندر ایسا کوئی گناہ ہے ہی نہ کہ جو گناہ کے نام سے جانا جاتا اور مسلمانوں کے اندر نہ پایا جاتا۔ کیا نہیں کر رہا آج مسلمان؟ نماز مسلمان چھوڑ رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، مسلمان بیٹھا ہے، گفتگو کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ نماز چھوڑ دی، اور اس پر ستم یہ کہ اس کے دل پر جوں تک نہیں رینگتا ہے۔ آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کیسے ہم مومن ہیں، کیسے ہم مسلمان ہیں۔ یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے، یہ مومنوں کی پہچان نہیں ہے۔ مومنوں کی ایک نماز چھوٹ جایا کرتی تھی، بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز چھوٹی تھی، کافروں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی تھی۔ یہ مومنوں کی علامت ہوتی ہے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ یہ مومنوں کی پہچان ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ہم کامیابی کی طرف، مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم کامیابی مسجد سے باہر تلاش کر رہے ہیں، مسجد سے باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، کامیابی وہاں ملنے والی نہیں ہے، کامیابی مسجد میں ملنے والی ہے۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کاروبار کو چھوڑ دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف لپیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ، یہ ایمان ہے ہی نہیں۔ نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں، نمازیں ترک کر رہے ہیں، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ملاقات ہو، نماز نہیں پڑھی، ارے وہ بیٹھ گیا تھا، باتیں ہونے لگی تھیں، وہ ایک صاحب آ گئے تھے۔ یہ بہانے نہیں چلنے والے۔ نماز کا وقت ہو، تمام کی تمام مصروفیات آپ ترک کر دیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لپکیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آپ بڑھیں۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ٹال مٹول کریں گے، بہانے تلاش کریں گے، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین بھی پھر ہماری نصرت میں، اللہ رب العالمین بھی ہماری مدد میں بہانے تلاش کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں مکر چلنے والا نہیں ہے۔ مسلمان کیا نہیں کر رہا آج؟ زکوٰۃ دینے کا معاملہ آ جائے، اس میں بھی ٹال مٹولی، وقت پر زکوٰۃ نہ دینا۔ اور لوگ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ارے زکوٰۃ نکال دیں گے مولانا صاحب تو ہمارے مال میں اتنی کمی ہو جائے گی۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ کیا یہ مسلمانوں کی پہچان ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مومنوں کی علامت ہو سکتی ہے کہ مسلمان صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچے، جو حق ہے اس کو دوسروں کو دینے کا وہ بھی کھا لے؟ تو یہ حالت ہے مسلمانوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان پریشان ہے۔ ہر طریقے کے گناہ میں آج مسلمان ملوث ہے، ہر طریقے کے گناہ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان گناہوں کو سدھاریں، نماز کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں، سودی کاروبار نہ کریں، اسی طریقے سے زناکاریوں سے بچیں، اسی طریقے سے بے حیائیوں سے بچیں، گالیاں دینے سے بچیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، جہاں دو چار لوگ بیٹھتے ہیں گالیوں کے بغیر بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ فحش ہوئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تسبوا الدیق فإنه یوقد للصلاۃ،
اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مرغے کو بھی گالی نہ دیں، کیونکہ مرغا یہ ہمیں نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرغے کو، جانور کو گالی دینے سے منع کیا ہے، اور آج ہم ہیں مسلمان کہ مسلمان کو گالی دے رہے ہیں۔ آج ہم ہیں کہ ہماری باتیں گالیوں کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ یہ کیسا ہے مسلمان؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام تو اس چیز کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس مسلمان کے چہرے کے پیچھے کسی منافق کا چہرہ ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس مسلمان کے چہرے کے پیچھے کسی کافر اور مشرک کا چہرہ ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اپنے چہرے کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ یہ آج ہمارے اندر وہ تمام کے تمام عمل موجود ہیں جو کافروں کے عمل ہیں، جو مشرکوں کے عمل ہیں، جو اسی طریقے سے آخرت کے انکار کرنے والوں کے عمل ہیں۔ تمام کے تمام عمل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر وہ تمام کے تمام عمل پائے جاتے ہیں جو کافروں اور مشرکوں کے عمل ہوتے ہیں۔ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، فریب ہم دے رہے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں، کیا ہم نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر بھی ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت آ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آ جائے۔ میرے ساتھیوں، مدد ایسے آنے والی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں سدھارنا ہوگا، ہمیں حقیقی مومن بننا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دنیا سجن المومن، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ یہ دنیا مومنوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ یعنی مومن جب بھی اپنا قدم ایک اٹھائے گا تو وہ دیکھے گا کہ ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ کوئی کاروبار کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ ہماری شریعت اس کاروبار کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ کاروبار حرام ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ کاروبار، اس کاروبار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی پابندیوں کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے، آپ کو آنا پڑے گا مسجد کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ کا مال زکوٰۃ کے حساب کو پہنچ گیا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گیا ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت زیادہ مال دولت عطا فرمایا ہے تو آپ کو غریبوں کو دیکھنا پڑے گا، مسکینوں کو دیکھنا پڑے گا، آپ کی جو مسجدیں، آپ کے جو مدرسے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ آپ کا حق ہے۔ آج ہماری مسجدیں دیکھ لیجئے، ہمارے مدرسے دیکھ لیجئے، محتاج ہیں وہ۔ اور ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہماری جیب سے اتنا پیسہ، اتنی دولت نہیں نکلتی، جبکہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت اچھے خاصے لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے اچھا کماتے ہیں، لیکن مسجدیں ہماری پھر بھی محتاج ہیں، مدرسے پھر بھی ہمارے محتاج ہیں۔ ہم پیسہ اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ارے کہاں لے جاؤ گے یہ پیسہ؟ یہ ہمارے پاس جانے والا ہے نا، یہ ہمارے ساتھ جانے والا ہے، نہیں جا سکتا۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ کیا ہے اس کا مال؟ کیا ہے اس کا مال؟ ما اکل فافنا، جو کھا لیا اور فنا کر دیا وہ اس کا ہے، جو پہن لیا اسی طریقے سے بوسیدہ کر دیا وہ اس کا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا وہ اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کا مال نہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو مال اس کے پاس اسٹور ہے، جو جمع ہے، وہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کا ہے، اس کے وارثوں کا ہے۔ تو آج ہم مال دولت جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کا خیال رکھیں، اپنے مدرسوں کا خیال رکھیں، اپنی عبادت گاہوں کا، اپنے مقدسات کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، لیکن آج مسلمان اس میں پیچھے ہیں۔ ابھی اگر دیکھ لیجئے کہیں کوئی ایسا کام ہو جو گناہ کا کام ہو، باقاعدہ تجربہ بھی کیا گیا کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جو گناہ کا کام ہو اور وہاں پر چندہ کرنے کے لیے لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو اچھا خاصا چندہ ہو جاتا ہے، اور یہی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے جب کوئی چندہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہماری جیب سے 500 روپے نہیں نکلتے، 100 روپے نکلنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ حالت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم ایسے ایمان کے پیچھے تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نصرت آ جائے، اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے۔ نہیں آ سکتی میرے ساتھیوں، کیونکہ ہم نصرت اور مدد ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں نصرت کبھی ملنے والی نہیں، مدد ملنے والی ہے ہی نہیں۔ عزت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مومن بن کر رہیں، عزت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کرنے والے بنیں۔ یہ تمام جو گناہ ہیں،
یہ جو گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا نا کہ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کریں یہ گناہ، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے کرتے چلے گئے اس دنیا سے تو اللہ رب العالمین سخت سے سخت عذاب دے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے فرمانوں کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ رب العالمین کی اسلامی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے راؤنڈ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ میرے ساتھیوں، بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم سے، بچاؤ اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے جس کا ایندھن اینٹ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے۔ میرے ساتھیوں، اس کی آگ بڑی خطرناک ہے، اس کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ اس آگ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہم ایسے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر سے یہ خیال بھی مٹ گیا، آخرت کا تصور بھی مٹ گیا، ہم اس طریقے سے اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں اس دنیا سے کہیں جان لینا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے ساتھیوں، اس جہان کے بعد ایک دوسرا جہان بھی ہے جہاں ہمیں اس زندگی میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس جہان میں ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا اس لیے اس دنیا کے اندر ہے۔ جانتے ہو دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے، خوشحالی دی ہے، بدحالی دی ہے، تنگی دی ہے، جس حالت میں تمہیں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اسی حالت میں اپنے آخرت کے گھر کو تلاش کرو، اسی حالت میں اپنی آخرت کے گھر کو بناؤ۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس وجہ سے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے مقصد کو پہچانیں، اپنے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا کریں، اور یہ جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احساس پیدا کریں۔ ذرا 5 منٹ کے لیے اکیلے میں شانتی سے سوچیں، کیا ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مسلمان بننے کی تعلیم دی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے لیے یہ تعلیمات دی ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ آپ ذرا شانتی سے سوچئے، آپ اکیلے میں تنہائی میں سوچیے، آپ کو جوابات مل جائیں گے، اور ضرور سوچیے گا اور اپنے اعمال کو ضرور درست کیجیے گا، کیونکہ ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ اتنا سارا معاملہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی آج ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اتنے سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے سے روز گزرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ہمارا وہی عمل ہے، ہمارا وہی رویہ ہے، ہمارا رویہ تبدیل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ نہیں میرے ساتھیوں، اب تو سب سدھر جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ، اب تو جو اپنے اوپر غفلت کی چادر اوڑے پڑے ہو اس کو اتار کر پھینک دو۔ وقت ہو گیا ہے اور یہ وقت ہے ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو سنبھلنے کا، ایمان لانے کا، اللہ رب العالمین کے راستے پہ اپنے آپ کو لگانے کا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہم تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایمان راستوں پر چلائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں۔ وقت ہو چکا ہے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو حقیقی مومن بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو اس دنیا کے اندر ہے اللہ رب العالمین تو تمام کے تمام مومنوں کی مغفرت فرما، اور جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے فلسطینی بھائی بڑے پریشان ہیں، بڑے مظالم ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو وہاں کے باشندوں کے اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما، وہاں کے بچوں کے اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما۔ بڑے معصوم بچے ہیں، ویڈیوز آتے ہیں دیکھا نہیں جاتا ہے، ایسے ویڈیوز آتے ہیں ایسی کہ آنکھوں کے سامنے رکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اب تو کم سے کم سدھر جائیں۔ اتنے برے حالات چل رہے ہیں، اتنے برے حالات ہو گئے ہیں، پھر بھی ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، پھر بھی شیطان ہم پر حاوی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اور ہم مومن بھی ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی بتلا رہے ہیں، ایمان والا بھی بتلا رہے ہیں، اور ایمان والی کوئی چیز ہمارے اندر ہے بھی نہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم حقیقی معنوں میں مومن بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد
ان